السلام علیکم پیارے دوستوں، میں فیضان گلستان۔ دوستوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ڈسکا میں جو واقعہ پیش آیا ہے، جو حاملہ خاتون تھی 8 ماہ کے، اس کے پیٹ میں بچا تھا، تو اس کو جس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یہ دوست میرے پاس آئے ہیں، ان سے میں اس واقعے کے متعلق جو بات ہوئی ہے، جو اس طرح واقع ہوا ہے، تو ان کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ یہ دوست ان کی رائے کیا ہے، یہ اس کے متعلق مجھے کیا بتانا چاہیں گے۔ تو دوستوں بھائی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ تو بھائی یہ جو ڈسکا میں واقع ہوا ہے، 8 ماہ کی جو حاملہ خاتون تھی، اس کو سننے میں آیا کہ نند اور ساس نے بے دردی سے قتل کیا ہے، تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے تو ہے؟ بھائی یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ جی جی میں تو پورے دل سے اسے کنڈیم کرتا ہوں۔ جی جی میرے نزدیک یہ اصل وجوہات یہ ہے نا کہ ہمارے جو معاشرہ ہے، یہ اس میں پاکستان ہو گیا، ہندوستان، اس میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، جی جی میں تو مین وجہ اس کو سمجھتا ہوں۔ اچھا اپنے بچوں کی شادی بندہ تب کرائے جب تک ان کے پاس ایک الگ مکان ہو رہنے کے لیے۔ جی یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں جب ایک لڑکی شادی کر کے آتی ہے گھر کے، جی جی تو وہ ایک بہو کے طور پہ نہیں آتی، وہ آتی ہے نکرانی کے طور پہ۔ اچھا وہ پہلے اپنے نندوں کے ناز نخرے اٹھاتی ہے، اپنی سانس کے اٹھاتی ہے، جی جی اپنے سسر کے اٹھاتی ہے۔ جی جی تو وہ بیچاری 50 سال تک تو نخرے ان کے اٹھاتی رہتی ہے، ان کے روز بروز ان کے ظلم ہوتے ہیں، ان کا وہ سامنا کرتی ہے۔ تو اسی وہ ظلم کے سائے میں اپنے بچوں کو بھی پرورش دیتی ہے۔ تو میرے نزدیک تو تب تک انسان کو شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ اپنی بیوی کو الگ مکان نہ دے سکے، مکان نہیں دے سکتا، الگ ایک کمرہ نہ دے سکے۔ جی جی میرے نزدیک تو مین وجہ یہی ہے کہ اصل مین وجہ ہے۔ جی جی بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے۔ اصل میں بعض جگہ پر جو ہے وہ ساس ٹھیک ہوتی ہے، بہو ان کی جو ہے وہ ظالم ہوتی ہے، اور بعض جگہ پر جو ہے اصل میں یہ کمبینیشن ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جی نہ ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کے طور پہ ایکسیپٹ کرتی ہے، نہ بہو اپنی ساس کو اپنی ماں کے طور پہ ایکسیپٹ کرتی ہے۔ جی جی تو یہ سسٹم ہی ختم ہونا چاہیے۔ جیسے عرب ممالک میں ہوتا ہے کہ وہ الگ سارے رہتے ہیں اپنی مرضی سے، اگر وہ ماں باپ کو وہ نان نطفہ دیتے ہیں تو وہ ان کا تو حق ہے، بیٹے کا حق ہے وہ اپنی ماں کو بھی سنبھالے، باپ کو بھی سنبھالے۔ بیوی کا کوئی حق نہیں بنتا، اگر اپنی راضی خوشی کے ساتھ ان کی خدمت کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کہ اس پہ اوپر اسلام میں کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ وہ اس کی ان کی خدمت کرے۔ جی جی اپنی مرضی سے کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے۔ زور زبردستی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، لیکن مین جو وجہ ہے وہ گھر کا سربراہ۔ اگر گھر کا سربراہ ٹھیک ہوگا، اس کا جو پریشر ہوگا، گھر میں رول ریگولیشن ہوگا، تو گھر میں جو ہے وہ امن قائم رہے گا۔ اگر گھر کا سربراہ ہی اس قسم کا ہوگا تو گھر میں ہر روز نچاکی اور لڑائی اور یہ بد زبانی بد کلامی، وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور سب سے جو مین بڑی وجہ ہے وہ یہ بے روزگاری، اور جس طرح ہمارے معاشرے میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں، تو مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، ضروریات اس کے بہت زیادہ ہیں، اور آمدن اس کی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے۔ بس وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں، بس وہ اس جو طرح کے معاملے جی جی مین وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ہے وہ معاشی حالات ہمارے جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اگر یہ سیٹ ہو جائیں تو یہ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بس اللہ پاک ہمارے حالات پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور اس طرح کے جو مزید واقعات ہو رہے ہیں، اللہ پاک بس لوگوں کو نیکی کی ہدایت دے کہ وہ اس طرح کے غلط کام نہ کریں۔ تو دوستو یہ آج کا تھا ہمارا ٹاپک۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ والسلام۔